کچھ ہفتے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا فرمایا تھا، ذرا سنیے. آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا. جی اب بتائیے علی ظفر صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چند ہفتے پہلے جنوری 2021 میں کہا تھا کہ ہمیں اس الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے. ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر لی ہے اس پہ؟ جی دیکھیں، اس ٹائم پیریڈ میں 2-3 ایشوز ہوئے. پہلی بات میں بتاؤں کہ جب یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ دونوں کی مشاورت سے ہوتی ہے، یعنی گورنمنٹ کی یا پرائم منسٹر کی اور جو اپوزیشن ہے ان کی، اور یہی ہوا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس پہ اعتماد کیا ہو یا جس کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہو اور یہ سمجھا ہو کہ وہ صحیح کام کر سکتا ہے، وہ ہر وقت صحیح کام بھی کرے. اگر وہ غلط کام کرنا شروع کر دیں یا وہ اپنی پوری صلاحیت کے مطابق نہیں کر رہے، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق نہیں چل رہے، تو پھر آپ استعفیٰ مانگ بھی سکتے ہیں اور آپ کا اعتماد اتر بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2-3 انسٹنسز جو ہوئے، سب سے اہم جو انسٹنس مجھے نظر آتا ہے میری نظر میں، کچھ تو ایکسپلین کیا تھا کانفرنس میں بھی، لیکن میں اس میں ایڈ کر دوں 1-2 انسٹنسز. وہ یہ ہیں مثلاً کہ بہت سی ڈیمانڈ تھی ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور اس ووٹ کو ٹریسیبل بنا دیں. آپ ٹریسیبل اس طرح بنائیں کہ وہ اگر کرپشن کا کوئی نظر آتی ہے یا بو آتی ہے تو پھر وہ ٹریس ہو سکے کہ کس نے کس کو ووٹ کیا تھا. سیکریسی بھی رکھیں اور ٹریسیبلٹی بھی بنائیں. اور سپریم کورٹ نے بھی اس پہ اشارہ کیا، جو ججمنٹ آئی پریزیڈنشیل ریفرنس پہ، سپریم کورٹ نے بھی یہ اشارہ دیا. لیکن اس کے بعد ہم گئے، ہمارا ایک وفد گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، آپ کائنڈلی اس کو استعمال کریں یہ جو الیکشن آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس میں دھاندلی ہوگی اور اس میں کرپشن ہوگی اور اس میں لوگوں کو پیسے کے ذریعے یا کسی اور آفر کے ذریعے ان کو مائل کیا جائے گا کہ کسی طرح ووٹ کریں. تو آپ کائنڈلی یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس وقت کہا کہ ہمارے پاس 2 دن نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے. اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تک کوئی ایسا رول نہیں بنایا، کوئی ایسی ٹیکنالوجی کی مدد نہیں لی، کوئی ایسا کام نہیں شروع کیا. چلے لیکن ایک کمیٹی انہوں نے بنا دی تھی، ویسے ایک ٹیکنیکل کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اور پریس ریلیز بھی جاری کی تھی اس کے بارے میں انہوں نے. جی لیکن وہ بھی اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک دو فیصلے بھی ایسے آئے جن پہ آپ کو لگتا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے. آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ پی ایم ایل این اور اپوزیشن جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے، انہوں نے بھی ایک وقت آیا، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہم ان کے. لیکن وہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھا دیا علی ظفر صاحب. وہ جو نقطہ ہے وہ بالکل مجھے بھی یاد ہے اور اس پر میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ سے وہ سوال کروں گا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور پی ٹی آئی والوں کو ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہا تھا، تو آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ یہ تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے، یہ الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. تو بات تو درست کر رہے ہیں علی ظفر صاحب. فورن فنڈنگ کیس میں جو الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہے، آپ بھی اس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے ہیں، تو آج آپ بھی حکومت سے اتفاق کریں، ہٹا دیں اس الیکشن کمیشن کو. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ کیس پچھلے 7 سال سے تقریباً الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. جو ان کے بانی ممبر تھے بابر صاحب، انہوں نے ثبوت جو وہاں پر دیے ہیں وہ ایسے ثبوت ہیں کہ جن کو رد کرنا آسان نہیں ہے. وہ اسٹیٹ بینک سے ٹرانزیکشن، بینکوں کی ٹرانزیکشنز، تمام ثبوتوں کے ساتھ وہاں گئے اور 7 سال سے واقعی تاریخوں پہ تاریخیں ڈال رہی ہیں اس میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی کیس کا فیصلہ ہو اور شاید ابھی کچھ تاریخیں جلدی پڑھنا شروع ہوئی ہیں تو اس چیز کا دکھ بھی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے الیکشن کمیشن، میر صاحب، اس ملک میں کبھی بھی کوئی ایسے الیکشن نہیں ہوئے کہ جن کے اوپر کسی بھی فریق نے یا تمام فریقوں نے کہا ہو کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے. یہ ایک ہماری ڈریم ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشنز ایسے ہوں کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یہ راستہ ہے ہمارے سامنے کہ الیکشن کمیشن نے یہ ایک اپنی ساکھ بحال کرنی ہے اور ابھی ریسنٹلی جو سٹیپس لیے ہیں ایٹ لیسٹ ہم اس کو اس حد تک ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ سٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. بائی الیکشنز کا کانڈکٹ جس طرح ہوا، ان بائی الیکشنز میں جو اسپیشلی ڈسکا کے اندر جو پنجاب حکومت کا کردار رہا، وہاں پر پولیس کا کردار رہا، چیف سیکرٹری کا کردار رہا، دیگر بیوروکریسی کا کردار رہا،
اس کے اوپر پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے پبلکلی نہ صرف ان کو ذمہ دار ٹھہرایا بلکہ ان کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا. تو اس سے اور وہ جو پھر 20 افسران جو وہاں پر پولنگ افسر غائب ہو گئے تھے, پھر وہ ان کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ایسرٹ کرنا شروع ہوا ہے, اپنے جو اختیارات ہیں ان کو ایک منصفانہ طریقے میں ایٹ لیسٹ استعمال کرنے کی کاوش. پہلے سویا ہوا تھا, اب جاگ گیا ہے. ابھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مکمل طور پر جاگ گیا ہے, ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک درست سمت میں جا رہے ہیں, اور ہم اپوزیشن اور پاکستان کی تمام دیگر سیاسی جماعتوں کے اعتماد اگر وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. لیکن یہ جو حکومتی وزراء نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے, ان کو تو عادت ہے امپائر کو ساتھ میں لا کر کھیلنے کی. اب اگر الیکشن کمیشن ان کو ڈسکا پہ چیلنج کر رہا ہے, ان کی بات نہیں مان رہا, تو اب ان کو پریشانی اس چیز کی ہے کہ الیکشنز بائی الیکشنز ہوں یا آنے والے جنرل الیکشنز ہوں, وہ انہوں نے جیتنے کیسے ہیں. اچھا, اب جوید لطیف صاحب, اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ NA-75 ڈسکا کے حوالے سے جو آپ کی پارٹی کا موقف تھا کہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے پورے کا پورا, صرف 20 حلقوں میں نہ کروایا, 20 پولنگ سٹیشنز پہ نہ ہو الیکشن دوبارہ, بلکہ پورے کے پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے, تو الیکشن کمیشن نے اگر وہ فیصلہ کر دیا ہے تو اب آپ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ پرانا اپنا مطالبہ اور پرانا موقف بھول گئے ہیں. جب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آنے پر آپ کہتے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن اچھا نہیں ہے, اب وہ اچھا ہو گیا کیونکہ فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا. شکریہ حامد میر صاحب. نہیں, ہمارا موقف وہی ہے, مگر میں اگر اجازت دیں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے بڑی عزت ہے علی ظفر صاحب کی, ایک قانون دانوں میں اچھا ایک نام ہے ان کا, مگر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے فرمایا کہ سینٹ کے انتخابات میں ہماری خواہش یا ہمارے کہنے پر انہوں نے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی خدمت میں کہ کبھی بھی آپ قانون دان ہیں, کبھی خواہش پر آپ قانون آئین کے ماورا کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. اس میں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا وہ قانون میں ترمیم کیے بغیر آپ کی خواہش کے مطابق کام نہیں ہو سکتا تھا. دوسرا میں یہ عرض کروں گا, انہوں نے فرمایا کہ جناب اگر آپ نامزد کسی کو کرتے ہیں تو کل کو آپ کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, آپ اعتراض کر سکتے ہیں, بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جب ہم نیب پہ کے چیئرمین پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں دوسری بات کرتے ہیں, یا آپ کے پرائم منسٹر کیوں دوسری بات کرتے ہیں. تیسرا میں ان کی خدمت میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں, جو انہوں نے فرمایا کہ سیاسی مطالبہ ہے ہمارا. میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو وہ سیاسی مطالبے نہیں کیا کرتی, وہ آئین قانون کے مطابق بات کیا کرتی ہے. یہ سیاسی مطالبے جو بھی اس وقت کی اپوزیشن ہوتی ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے. آپ ریفرنس کی بات کر رہے ہیں, اچھی بات کی انہوں نے, مگر آپ نے اس سے پہلے ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ان کے متعلق بھی انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا, اور اس کا جو انجام ہوا اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کس ادارے سے خوش ہیں اور کس بنیاد پر خوش ہیں. اچھا, سوائے نیب کے کسی اور ادارے سے بتائیں یہ خوش ہیں. اچھا علی ظفر صاحب, اسی والے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ جیسا کہ آپ نے خود حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ نے جو ان کو اپنی اوپینین دی تھی آرٹیکل 186 کے تحت, اس میں کہا تھا کہ آپ ایسے اقدامات کریں کہ ووٹ قابل شناخت ہو, تو آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل درآمد نہیں کیا, تو اس پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی تو ہو سکتی ہے. جی, وہ سٹیپس تو قانونی سٹیپس تو وہ ہو سکتی ہیں, لیکن جو مقصد ہے کہ آپ ایکسٹریم سٹیپ پہ امیڈیٹلی نہیں جاتے. اگر ضرورت پڑی ایونچولی, اگر بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوا تو شاید وہ بھی ہو جائے, لیکن وہ آپشن بالکل موجود ہے, اور وہ بالکل قانونی آپشن ہے کہ اگر ایک ڈائریکشن ہے سپریم کورٹ کی اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے پاس. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کیس میں شاید یہ چونکہ ایڈوائزری جورسڈکشن تھی تو یہ سوالات پیدا ہوں گے کہ کیا وہ کنٹیمپٹ کے اگر اس کی ڈائریکشنز کو یا ایڈوائز کو نہ فالو کیا جائے تو وہ کنٹیمپٹ ہوتی ہے یا نہیں, تو وہ ایک اپنی ڈیبیٹ الگ ہے. لیکن بالکل آپشن اویلیبل ہے کہ آپ کم از کم اگر ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہیں اور ایسی کنٹیمپٹ کی کارروائی کرنی چاہیں تو آپ سپریم کورٹ کے پاس واپس جا سکتے ہیں,
پھر سپریم کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ آگے اس کو دیکھے کہ میں کنٹیمپٹ کرنا چاہتا ہوں یا کنٹیمپٹ بنتی ہے یا نہیں.